کہ ایمان اور اس کے تقاضوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو آدھے تقاضے ایمان کے وہ شکر سے پورے ہوتے ہیں اور آدھے تقاضے صبر سے پورے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت دونوں بڑی زبردست نعمتیں ہیں، بڑے زبردست اعمال ہیں، بڑے زبردست نیکیاں ہیں۔ قرآن کریم نے ان دونوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں بڑی عظیم نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مروی ہے، خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے۔ آپ خود بھی یہ دعا فرماتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والے بنا اور بہت شکر کرنے والا بنا۔ تو یہ دونوں نعمتیں، دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دین کے تمام احکام ان پر موقوف ہیں۔ بہت سے احکام شکر پر موقوف ہیں اور بہت سے احکام صبر پر موقوف۔ جو شخص ان دو خصلتوں کا عادی بن گیا کہ اللہ کا بہت شکر کرنے والا ہو اور بہت صبر کرنے والا ہو تو وہ مکمل مومن۔ اس کی تھوڑی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے شکر کو لیتے ہیں کیونکہ انسان کے ذمے سب سے پہلے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ شکر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زندگی دی تو صبر کی بھی تفصیل عرض کروں۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ جس کسی شخص نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا، کوئی بھلائی کی، تو ہم اس کی بھلائی کی قدر پہچانیں اور زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کریں، دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ گویا شکر کے تین حصے ہیں، ایک زبان سے شکریہ ادا کرنا، ایک دل سے اس کی قدر کرنا، اور تیسرے اپنے اعمال سے، اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرنا کہ میں تمہاری اس نیکی یا اس احسان سے بہت خوش۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر انسان کے ذمہ واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کر کے، ان کا دھیان کر کے زبان سے یا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہر انسان کے ذمہ ضروری۔ شکر اس وقت ادا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ہو۔ آج صورتحال ہماری یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے، زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، دیکھنے کو آنکھیں ملی ہوئی ہیں، سننے کو کان ملے ہوئے ہیں، کھانے کو منہ ملا ہوا ہے، بولنے کے لیے زبان ملی ہوئی ہے، چلنے کے لیے ہاتھ پاؤں ملے ہوئے ہیں، اس کی طرف تو کوئی دھیان ہی نہیں۔ یہ تو ایسی چیز ہی نہیں جس پر دھیان کیا جائے۔ لیکن جو نہیں ملا اس کا رونا اور اس کے وجہ سے انسان کا مغموم ہونا یہ دن رات چلتا رہتا۔ میرے پاس تو پیسے کم ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں مزے اڑا رہے ہیں، میں پیسے کم ہیں، مجھے دوسروں کی طرح کی سواری میسر نہیں ہے، دوسرے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، میں پیدل جوتے چٹ کھا رہا ہوں، دوسرے جو ہیں وہ عالیشان مکانوں میں رہ رہے ہیں، مجھے جھونپڑی بھی میسر نہیں ہے۔ تو جو چیز نہیں ہے ہر وقت انسان اس کی طرف میں متوجہ رہتا ہے زیادہ تر، اور اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے نعمت میسر ہے تو اس کو یا تو بھلائے ہوئے ہوتا ہے یا کم از کم یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا جو مجھے ملا ہوا ہے، اس میں کوئی کسی کا احسان نہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم نے سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے بندے کا یہ رویہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ بھی ایک طرح سے نیک انسان کی بات کی ہے کہ نیک انسان وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ یہاں تو اس شخص کا بیان ہے جو کم از کم نعمت کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری جگہ اس بات کا بیان ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال آتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق تھا۔ قارون جو بہت بڑا دولت مند مشہور ہے، اس کا قرآن کریم میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس کو اتنے خزانے مل گئے تھے دولت کے کہ اس کی چابیاں بھی اٹھانا آسان کام نہیں تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے، تو جب اس سے کہا جاتا تھا کہ بھی تجھے اللہ نے اتنی نعمت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، تو جواب میں وہ کہتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارے خزانے جو ہیں یہ تو میرے اپنے ہنر کی وجہ سے ہیں، میں نے اپنے ہنر سے کمائے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر کمائے۔ تو جو کچھ حاصل ہے اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور جو حاصل نہیں ہے اس کا رونا روتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com